بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ توحید اور عشق کا درس دیتے ہوئے، توحید کیونکہ جتنی باتیں ان کی ہوگی وہ توحید پر مبنی ہوں، وحدانیت کی طرف لے کر جائیں گے، اور عشق کی باتیں کریں گے، محبت کی باتیں کریں گے، جذبہ دینے والی باتیں کریں گے، اور بنیادی طور پر ٹیکنیکل باتیں سکھاتے ہیں، کس وقت میں کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، فیصلہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری ٹیکنیکل باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ بلعم بعورہ، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک بہت عبادت گزار تھا، شہر کنعان کا رہنے والا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنعان پر چڑھائی کی تو لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج ہار جائے۔ ہم بھی اکثر لوگ سمجھتے ہیں نیک آدمی، دعا کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کبھی بھی کسی کے برے کام کے لیے دعا نہیں کرنی، کبھی بھی کسی کے ناجائز کام کے لیے دعا نہیں کرنی، کیونکہ ہماری دعاؤں کا بھی حساب کتاب ہوگا کس کے لیے اور کیوں کی گئی۔ ہمارا اپنا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ یار اس کے لیے دعا کرو، دعا سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، فیض سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، لینے والے کی اپنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ لیتا کیسے، اس کی صلاحیت ہے کہ وہ لیتا کیسے اور سمجھتا کیا ہے۔ اس لیے دعا بھی غور و فکر کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے آگے واقعہ بیان کیا کہ میں ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک ڈاکو آدمی، تو اس نے مجھے کہا کہ دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے اوپر بڑے کیسز ہیں۔ میں نے دعا کر دی کہ یا اللہ اس پر مہربانی فرما، اسے ہدایت عطا فرما، اس کے مسائل حل فرما۔ جب میں دوسری دفعہ گیا وہاں پر تو وہ مجھے کہنے لگا چنگا تو نیک آدمی ہے، تیری دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ انسان کو ایک جھٹکا لگتا ہے، میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ اس نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے۔ اور جو بندہ تو یہ سمجھتا ہو کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ تو پھنس جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہ تو بدبخت ہے، منحوس آدمی ہے، میں دعا کی تھی اللہ دے اگے کہ تیرے بارے قبول ہی نہیں ہوئی، اپنی نحوست دور کر جا کے۔ اب میں نے کیا اس کیا، اسے تھپڑ مارا کہ بزرگان دین کے پاس جب ہم دعا کے لیے جاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، تو اس کا مطلب یعنی جٹ پٹ ایسے کام ہو جائے۔ گدھے کو بیٹے گدھے جیسی خوراک ملنی ہے، گھوڑے کو گھوڑے جیسی خوراک ملنی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ گدھے کے لیے دعا کی گئی اسے گھوڑا بنا دیا جائے اور گھوڑا بن گیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ سب کو معلوم ہے کہ اصل کھیل دنیا کا نہیں، آخرت کا ہے۔ میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ کل پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا، ڈھاکہ کا کیا جہاں پر بھی ہو رہا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا۔ سب کو معیشت روٹی بھولی ہوئی تھی، سب کو پڑی تھی جیتے گا کون، جیتے گا کون، جیتے گا کون۔ یہ ہماری اوقات ہے۔ ہمارے اصل مسائل کوئی نہیں، کبھی ادھر لگ جاتے ہیں، کبھی ادھر لگ جاتے ہیں، کبھی ادھر لگ جاتے ہیں، کہانیاں ادھر ہی گھومتی رہتی ہیں۔ جن قوموں نے ترقی کرنی اور جن انسانوں نے ترقی کرنی وہ سکھ کا سانس نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں دادا کمائے گا پوتا کھائے گا، وہ ان چیزوں کے متعلق سوچتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر وقتی زندگی گزارتے ہیں۔ اے کھیڑ کھیڈن مل کے تے اے ہو گیا، اے کھیڑ کھیڈن مل کے اے ہو گیا، اور کی کہتا ہے اگلے مہینے جی ورلڈ کپ شروع ہو رہا جی، اگلے مہینے فٹ بال کا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے دماغ ہی ایسے ہیں، یہاں میں کچھ یاد نہیں آتا، یہاں کچھ یاد نہیں آتا۔ ڈرامہ دیکھ لیں، فلمیں دیکھ لیں، گانے سن لیں، یہ واحد ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ ساتھ میں روٹی ملنی چاہیے، اور جس وقت تھوڑا سا یوں ہوا نا بس کام خراب ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو نا دماغ وہ آخرت کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، وہ صرف دنیا کماتا ہے، دنیا سوچتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ دنیا کے ساتھ دین کو رکھنا لازم ہے۔ دنیا کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو صرف یہی مانگیں ان کا آخرت میں حصہ کوئی نہیں ہے، اور جو
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ مانگے تو ان کا آخرت میں بھی حصہ ہے۔ اس لیے دنیا بھی بھلی مانگے تو بھلی دنیا کون سی ہوگی؟ جو آپ کو آخرت کی طرف لے کر جائے گی۔ اس لیے آخرت بھی بھلی مانگے کیونکہ دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جو تھے یہ بلعم بورا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ تھا بزرگ آدمی، ولی آدمی، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر، تیری دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ راضی ہو گیا۔ میں نے آگے بتایا کہ میرے دل میں ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا، خیال یوں کر کے جو آتا ہے کہ میں یار ہم تو نیک آدمی ہیں، ہم نے بھی سرکار کے صدقے میں جنت میں جانا ہے۔ یہ خیال یوں پیدا ہوا نا تو میں نے ہنس کر کہا میں کیا انہوں نے بغیر جانا ہی نہیں، ان کے بغیر جانا ہی نہیں۔ یہ جو خیال پیدا ہوا ہے یہ اندر کا شیطان ہے، ہم نے ان کے بغیر جانا ہی نہیں ہے۔ وہ جائیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے سب آپ کا، کہ حضور نے کہنا کہ جنہیں کہ یا اللہ میری امت نہیں جائے گی تو میں نہیں اندر جانا جنت دے، تو ہم بھی کہیں گے بھائی سرکار کا انتظار کرنا جدوں آن کے جاواں، سرکار تو بغیر جان کا مزہ نہیں آتا، جیسے کھلوتے رہاں گے جدوں سرکار آن کے تو چلے جاواں۔ اپنا بھی تو بڑے قانون پاس کرنا چاہیے نا، یہ خوش ہو جانا ہمارے نبی نے نہیں جانا، یہ کہ نہیں نبی نے پہلے جانا ہم نے بعد میں جانا۔ اتنا اپنی سوچوں کے دائرے جو ہے نا یہ وسیع کرنے چاہیے، جب کوئی بات سنے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ میں نے کرنا کیسے ہے، اور ٹیکنیک، جیسے میں ابھی آپ کو ٹیکنیک ہی سکھا رہا ہوں نا، یہ ٹیکنیک کی باتیں۔ انہوں نے کہا دعا کر دے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج ہار جائے، وہ راضی ہو گیا۔ بعض اوقات انسان جو ہوتا ہے وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے تعریف سن کر تیری دعا قبول ہوتی ہے تو دعا کر دے، اور کس کے خلاف؟ نبی کے خلاف۔ اور بندہ اپنی عبادت پر نازہ میری تو رب سنتا ہے، کہنا نہیں پتا کہ ادھر کون ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام، لیکن بندہ یہ نہیں سوچتا، وہ کہتا میری دعا قبول ہوتی ہے، جو پمپ کرتا گیا ہاں بھائی دعا کرو، دعا، کہتا ٹھیک ہے، اب دعا نہیں بے ایمانی شروع ہونے لگی، ایمان جانے لگا، اس پر وہ راضی ہو گیا، اس پر اس کا دین و ایمان بھی گیا اور نہایت ذلیل ہوا۔ ایسا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے وجہ سے ہوا، پہلے ساری دعائیں قبول ہوتی تھی، اس کے بعد کتے کی طرح زبان لٹکی رہتی تھی، وہ حیثیت وہ حقیقت ہی نہ رہی۔ اس لیے میں نے آگے بتایا کہ اس ذات کی اس ذات سے لڑائی شرک ہے، کبھی مقابلے میں رب کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے تو کہتے ہیں تقدیر پر کوئی بحث نہیں ہے یار، علم الہی پر کوئی بحث نہیں ہے، حکم الہی پر کام ہے، زور لگاتے جاؤ کہ میرے 24 گھنٹے اچھے کیسے گزرنے، بس اپنے اچھے گھنٹے گزارنے کی کوشش کرنی اور اچھا ایکٹ کرنا ہے، اپنے گھر بار میں اچھا ایکٹ کرنا ہے۔ تو ایسا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے ہوا، پہلے اس کے دم کرنے سے بیمار اچھے ہو جایا کرتے۔ یہ جو غلام احمد قادیانی تھا نا، یہ ولی اللہ تھا، یہ پہلے بہت بڑا ولی اللہ تھا، یہ لوگوں کو دم کرتا تھا ٹھیک ہو جاتے تھے، یہ عیسائیوں سے مقابلہ کیا کرتا تھا، ان کو مناظرے ہرا دیا کرتا تھا، لیکن جب ایسے کر کے گھوما ہے تو نیچے گر پڑا۔ جو آتا نہیں ہے کیا شیخ عبد القادر جیلانی اس مقام سے میں نے 70 اولیاء کو گرایا ہے، ہم نے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانی سن لی، 70 کون سے گرے ہیں وہ نہیں معلوم، اس لیے یہ قادیانی بھی گرا تھا، یہ نہیں برا آدمی نہیں تھا، پہلے ولی اللہ تھا، اس نے پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے، پھر وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب بندہ گرتا ہے نا پھر وہ اپنی اوقات میں فل سپیڈ سے ہی ادھر کا ادھر ہی نکل جاتا ہے۔ تو پہلے اس کے دم کرنے سے بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے، اسی دم کرتے ہی نہیں، کسی نے شفا ہوتی کوئی نہیں، اسی کہنے جی شفا لینی جی اندر دی لو آپ ہی ٹھیک ہوئی، کہ ایسا نقطہ تھوڑے اندر پیدا ہوئی ہے تیرا تر بیماری نہ ہوندے۔ مزہ تو یہ آتا ہے شفا کا کہ ایسا نقطہ جو تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور تمہیں بیمار ہونے نہ دے، اگر بیمار ہو جاؤ تو صبر اتنا کہ
وہ گل ہی کوئی نہیں. یعنی میرے اپنے اوپر کوئی ایسا مسئلہ پڑ جائے نا، میں پہلے تو کہتا ہوں یا اللہ چاہیے ہی نہیں، اپنے اندر سے نکال دیتا ہوں کہ چاہیے ہی نہیں. اب چاہنے پر تو بات آ کے ٹک جائے گی. رونا اس بات پر ہوگا یار چیز تھی ملی نہیں ہے، بندہ سسکتا اور تڑپتا رہے گا. کہا یا اللہ چاہیے نہیں، پہلے لا کرو. جیسے ہم یہ نفی اس بات کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کرنی ہے، کچھ نہیں، اللہ بھی کوئی نہیں، معبود بھی کوئی نہیں. پھر کہیں نعرہ مار کے نا الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، پھر کہیں نا الا اللہ مگر اللہ. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ لا دنیا چاہیے، لا دنیا الا اللہ. کیڑی چیز چاہیے؟ لا الا اللہ. ساری گیم جو ہے نا نفی کی ہے. ہم پہلے پازیٹیو لیتے ہیں، حالانکہ پہلے مائنس کی ہے. اچھا تو دنیا کے لیے اپنے اندر سے کیا مائنس کرے گا؟ آخرت کے لیے اپنے اندر سے کیا مائنس کرے گا؟ اپنے اندر سے کیا نکالے گا؟ پہلے مائنس کرنے کا. ہم پہلے مثبت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ بھی چیز مل جائے، مجھے طاقت بھی مل جائے، مجھے برکت بھی مل جائے، مجھے رحمت بھی مل جائے، میرا سارا کچھ ایک دن میں ہو جائے. اور مجاہدہ نہیں کروانا میں نے، میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا کہ کوئی بوجھ ڈالا جائے. پہلے اس کے دم کرنے سے بیمار اچھے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اس وجہ سے اس میں غرور و تکبر پیدا ہوا. اس کو اور شیطان کو اللہ نے برائی میں مشہور کر دیا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں. ہم لوگ کتنے ختم نبوت کے متعلق کتنی سٹیٹس لگاتے ہیں، اور ختم نبوت کے اوپر قادیانیوں کو برا بلا بھی کہتے ہیں، کتنی چیزیں بھیجتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ گندے بندے موجود ہوں. غلام محمد قادیانی سے بھی زیادہ بھی گندے موجود ہو سکتے ہیں. وہ ایک عبرت کا مقام بن کے دوسرے نظر نہیں آتے، ورنہ اس سے بھی گندے ہو سکتے ہیں، اس سے بھی گرے ہوئے ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں، سارے اللہ ماشاء اللہ ایک سے بڑھ کر ایک دنیا میں موجود ہیں. ہمارے ادھر جب وہ کہتے ہیں نا کام چلتا ہے نا، پھر پتہ لگتا ہے ہو کیا رہا تھا. جیسے ابھی آپ پاکستان میں دیکھیں ڈالر نیچے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ اور جس اسمگل ہو کے جا رہا تھا افغانستان، سارے کا سارا افغانستان جا رہا تھا، یہ کون لے کر جا رہا تھا؟ حکومت کو معلوم نہیں تھا. کون کرتا ہے؟ اچھا چینی، اچھا جی پہلے ادھر چلی گئی پھر واپس منگا لی گئی. کون ہے کرنے والے؟ سب کو معلوم ہوتا ہے کون کون کھا رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں لوٹتے جاؤ. سمندر ہے پاکستان، جتنا مرضی کھا لو. کیونکہ ہمیں نا بد دعا لگی ہوئی. آپ کہیں بد دعا، چلو یہ سمجھے کہ ہمارے حق میں حضور کی دعا کو بولنی ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطیت وسلم دعا مانگی کہ یا اللہ یہ بندر اور سور نہ بنے. کہا قبول کر لی گئے. یہ ان کو پہلے کی تو امتوں کی طرح عذاب نہ آئے. اچھا قبول کر لی. کہا یا اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. اے نہیں قبول محبوب تیری مہربانی، یہ آپس میں لڑیں گے. ہم آپس میں لڑتے ہیں، دوسرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں، بھائی بھائی لڑتے رہتے ہیں، باپ بیٹا لڑتے رہتے ہیں، ماں بیٹا لڑتے رہتے ہیں، لڑتے ہی رہتے ہیں. کیونکہ ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے، کوئی پازیٹیو کام ہی نہیں، سارے لڑ رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں رحمتیں ملتی نہیں ہیں، نعمتیں ملتی کوئی نہیں ہیں. ایک بھی گھر میں ایک یس سر ہو جائے نا، سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یس سر ٹھیک ہے سر، اوکے جی ٹھیک ہے جی. لیکن ہم یس سر نہیں ہوتے. تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشہور کر دیا اور عبرت کا مقام بنا دیا. یاد رکھو جس طرح حیوانات کو انسانوں کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، اسی طرح انبیاء کی خاطر نافرمان انسانوں کو قتل کرا دیا جاتا ہے. میں نے آگے پوچھنا، کبھی مرغی جب لینے جائیں، بکرا لینے جائیں، ذبح کرنے لگیں، پوچھتے ہیں تم ذبح کریے کہ نہ کریے؟ مرغی سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ذبح کریں یا نہ کریں؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ ذبح کر کے ہم لے آتے ہیں، کھا جاتے ہیں. کیوں نہیں پوچھتے؟ اللہ کا حکم ہے، جائز ہے تمہارے لیے. اسی پر میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر مرغی کو ذبح کرتے ہوئے نہیں پوچھا جاتا تو اللہ تعالیٰ تیرے تے چھری چلائے تو پوچھے کہ تم ذبح کرا کہ نہیں کرا؟ کیا انہیں اختیار حاصل ہے؟ اس کو اختیار حاصل ہے کہ چھری چلا دیں. وہ کہتے ہیں نا سر دوست نہ سلامت کہ تو خنجر آزمائی، کہ اللہ دوستوں کے سر سلامت رہنے چاہیے تاکہ تو حجر تو آزمائے نا. ساڑھے گردنا حاضر نے، ساڑھے تو تلوار نہ تلوار.
اے سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا یاد رکھو جس طرح حیوانات کو انسانوں کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، اسی طرح انبیاء کی خاطر نافرمان انسانوں کو قتل کرا دیا جاتا ہے، اللہ کی مرضی، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو اوسو ہجرت کی لڑائی ہوتی ہے، 100 سال لڑتے رہتے سن، اس میں ان کے سارے بڑے بوڑھے مار دیے گئے تھے۔ وہ لوگ تھے جو قبرستان میں جا کر کہتے ہیں پتہ ساڑیاں کنیاں قبراں نے، گن ساڑیاں کنیاں قبراں نے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اور تن دنیا نے انی غفلت پاتا ہے پڑھ کے، تسی قبراں تک گنن شروع کر دیا پڑھ کے کہ اسی بندے بڑے مارے، وہ کہتے ہیں ساڈی قبراں دیکھو ساڑیاں کنیاں زیادہ نے، مختلف معاملات میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں جب کام لینا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کھڑپینچ پہلے ہی مرواتے سن آپ ہی لڑائیاں۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مروا دیتے سن انہوں نے بڑے بڑے کھڑپینچ۔ اتنے تو زندہ سن ابو جہل نال دے، ابو لہب نال دے، اتنے کھڑپینچ زندہ سن، ولید ابن مغیرہ نال دے، اتنے کھڑپینچ زندہ سن، اتنے سارے مرواتے سن اللہ کریم نے، کہتے ہیں نبی نو لیانا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آئے ہیں اوسو ہجرت قبیلے والے، اور انہوں نے آ کر بیعت وغیرہ کی، اور جب لے کر گئے ان ساری لوگ، ان میں جوان زیادہ تھے بوڑھے کم تھے۔ اس لیے جو مشرکین مکہ تھے وہ کہا کرتے تھے یار ڈاکو چور ایمان لے کے آئے نے تھے، وہ بڑے سمجھدار لوگ نے، نوجوان، یہ وہ الزام لگایا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا پر ایمان لانے والے کون؟ ڈاکو چور لاکے جوان، بڈھا دے آئے کوئی نہیں، کھڑپین جے آئے کوئی نہ سن، جڑا کھڑپین سی عبداللہ بن ابی نال دا کھڑپین جو سارے باہر سن، اور ایمان لانے والے اکثر نوجوان۔ آپ آج کا سیزن بھی دیکھیں گے کہ جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں ان میں نوجوان زیادہ ہیں، بڈھے نہیں ہیں۔ آج کی دینی جماعتوں میں کھڑپینچ نہیں ہے، کھڑپینچ صرف مسجداں رولا رولا پان واسطے آخری وقت جو جاندے ہیں رولا رولا پانے کے، لیکن جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں ساری کے ساری، جو بندی کو بریلوی کہہ لے جن کی بھی ہیں، سب کے اندر خون جو ہے جوان ہے۔ پہلے حج کرنے عمرہ کرنے کون جاتے تھے؟ بوڑھے، اب دیکھیں جوان جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسی تبلیغ ہو رہی ہے ہو ضرور رہی ہے، چاہے وہ بری ہے یا اچھی ہے، ہو رہی ہے، چاہے اس کا مقصد ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہو ضرور رہی ہے۔ تو میں تو سوال کریٹ کرتا رہتا ہوں نا، بندے کو دماغ سے کھیلنے کے لیے سوال کریٹ کرتا رہتا ہوں۔ مثلا سوال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کرنے کے لیے، مسلمان کرنے کے لیے مشرکین مکہ سے جنگ کی، جہاد کیا، پیار سے سمجھایا اور انہیں مسلمان کر لیا۔ مولا علی نے کن غیر مسلموں کو لڑائی کر کے 14 اور 12 کے عقیدے پر اکٹھا کیا، مسلمان کیا؟ نکال سمجھے، کیونکہ اہل تشیع کا عقیدہ نا 14 اور 12 کا، 14 معصوم اور 12 امام کا عقیدہ ان کا ہے۔ میں کہ لازمی کا عقیدہ ہے، عقیدہ ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مشرکین مکہ کو تو جو ختم نبوت پر یا نبوت پر ایمان لانے کے لیے اکٹھا کر لیا نا، یہاں پر مولا علی پر ایمان لانے کے لیے مولا علی نے کڑی جنگاں کی ہیں، کتنا کی ہیں؟ اب ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ مولا علی نے خلیفہ بن کر خلافت کے لیے جنگ کی ہے کہ میری بیعت کر لو، امامت کے لیے تو کی نہیں ہے، اور نہ ہی 14 اور 12 کے عقیدے کے لیے کی ہے۔ اگر یہ عقیدہ فرض تھا قرآن اور حدیث کے مطابق تو مولا علی کہاں تھا؟ تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ میں نا بنیادی نقطے ڈھونڈ لیتا ہوں، آج کل ایک بنیادی نقطہ ڈھونڈ رکھا ہے سب کے لیے، جتنے بھی اہل حدیث سلفی توحیدی محمدی وہابی ہیں، جتنے بھی ہیں ان کے لیے میں نے ایک نقطہ ڈھونڈ رکھا ہے۔ میں کہ یار تم سارے کے سارے، ہم تو کہتے ہیں نا یار ہم مقلد تھے، یہ قانون خلافت عثمانیہ کے دور میں کریٹ کیا گیا، بنایا گیا، اور سعودیہ کے دور میں قانون نہیں بنا، لیکن اگر تم کہتے ہو سارے کے سارے اہل حدیث ہو، سلفی توحیدی محمدی وہابی غیر مقلد جتنے بھی ہو، اگر سعودیہ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہو جائے۔ ان کا اگلا جواب پلا کیا ہوگا؟ بڑے تقیہ باز لوگ، جھوٹے، اگر وہاں قرآن و سنت ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہ
پاکستان میں تھوڑی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میرا اگلا سوال ہوتا ہے، یہ بڑا غور سے سنیے گا میرا سوال، آپ قرآن و سنت میں کس کی تقلید کرتے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آپ قرآن و سنت میں کس کی تقلید کرتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں ہم قرآن و سنت میں اتباع رسول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں، کدی پیروی چ نبی دی پیروی چ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی تقلید کرتے ہیں۔ محدثین نے جتنی احادیث کی قسمیں بیان کی ہیں، ماما تو کڈیاں نے، کس نے نکالی ہیں؟ جیسے فقہی اصطلاحات بنی ہیں تو محدثین نے بھی تو احادیث کی اصطلاحات بنائی نا، یہ صحیح حدیث ہے، یہ اصل ذات ہے، یہ اصل کہہ رہی ہے۔ اچھا، آپ قرآن و سنت میں کس کی تقلید کرتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ اگر وہ کہیں نہیں ہم اپنا، میں کہ اس کا مطلب ہے جس حدیث میں سٹیٹس لکھا ہو صحیح، اس پر عمل کر لینا چاہیے، یہ قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ دونوں کی کیمسٹری ایک ہے، اہل حدیث اور اہل تشریع، دونوں کی کیمسٹری ایک ہے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، مسلمان اہل سنت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور تو صحیح تیسرا یزید نے بھی اپنا رضی اللہ عنہ لکھ دو، اسی دن لکھ دے، ہم تو کہتے ہیں یزید فاسق تھا۔ وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ دو چیزیں میں نے بیان کی ہیں امپورٹنٹ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مشرکین مکہ کو پیار سے اور لڑائیوں سے، جنگوں سے فتح مکہ کر کے اسلام مسلمان بنایا۔ مولا علی نے کن سے جنگ کر کے، غیر مسلموں سے جنگ کر کے 14 اور 12 کے معصوم کا عقیدہ دیا۔ اگر یہ عقیدہ اس وقت تھا تو دیا یا نہیں دیا۔ اور دوسرا میں نے کیا کہا، یہاں تو سعودیہ کے ساتھ کٹھے ہو جاؤ اگر وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں تو قرآن و سنت میں کس کی تقلید کرتے؟ چھوٹا سا سوال ہے بس۔ یہاں پر انہوں نے کہا یاد رکھو، جس طرح حیوانات کو انسانوں کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، اسی طرح انبیاء کی خاطر نافرمان انسانوں کو قتل کرا دیا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے پھر اللہ غلط کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹے، جہاں پر بھی، جس معاملے میں بھی کوئی بھی حضور کی سنت کے خلاف ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ آپ کرپٹ معاشرے میں رہتے ہیں، یہ پہلے یقین کر لیں، آپ کا معاشرہ اچھا نہیں ہے۔ اور ہم لوگ بھی فقیری نہیں چاہتے، ہم لوگ بھی امیری چاہتے ہیں۔ آج کا آسان ترین بندہ جو اپنا ایمان بچا سکتا ہے وہ شادی نہ کرے۔ شادی نہ کرے۔ آپ کہیں گے شادی کرنا سنت، میں صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے ایمان بچانا ہے نا، شادی نہ کریں۔ یہ مطلب ہے طلاق دے دینا، میں نہیں کہہ رہا، میں نے تو سیدھی سی بات کی ہے، شادی اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور تم شادی کرنے لگے، اور شادی کرنے کے بعد تم مزید ٹائٹ ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ پہلے خواہش ہوتی ہے نا انسان کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، میں شادی کروں گا تو کیا کر دوں گا، حالات خراب، بین لا لو تھوڑا جا، کوئی گل نہیں، لیکن آپ نہیں لگائیں گے۔ یہ اپنی کمی، ڈیفیشنسی شادی والی پوری کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، باقی کمی آپ سے پوری نہیں ہو سکتی۔ میں نے کوئی غلط بات کی؟ بڑا آسان طریقہ ہے، نا شادی کریں، اپنا ایمان بچا لیں۔ آج کے دور میں اگر یہ بندہ مجاہدہ نہیں کر سکتا تو آگے مجاہدے کون سے کرنے ہیں اس نے، اور کون سے کرے گا؟ کہتے نہیں یار میں یہ مجاہدہ نہیں کرنی چاہیے، کر لے، تو اور کون سے مجاہدے کر رہا ہے؟ رٹی رٹائی زندگی گزار کے نکل رہا ہے، مجاہدہ تو کوئی نہیں کر رہا۔ یہ میں نے ایک عام سا نقطہ بتایا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا میں اپنا ایمان بچا لوں، اور ایمان والا ہو، کہانیوں سنانے والا نہیں، وہ ایمان بچانا چاہتا ہو، اور پتہ بھی ہو ایمان ہوتا کی ہے۔ اکثر بے ایمان ایمان والے ہی ہوتے ہیں، جیسے میں کل سمجھا رہا تھا، سارے معصوم ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا میں متکبر ہوں، کوئی نہیں یہ کہتا میں حاسد ہوں، کوئی نہیں میں کہتا میں لالچی ہوں، کوئی نہیں، سب ٹھیک ہے۔ ہر بندے نے جواز بنا رکھا ہے میں یہ ہوں، سب معصوم ہیں، ساری جماعتوں کے علماء معصوم ہیں، غلطی تو ہم میں ہے، ان میں تو کوئی غلطی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم ایک اور قصہ سن، وہ کفار حق سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے گور ہر شیر سے۔ کہتے ہاروت ماروت جیسوں نے تکبر کی وجہ سے مار کھائی۔ یہ پہلی بات یاد رکھیے گا، یہ جو یہ بیان کر رہے ہیں نا،
میں نے آپ کو بتایا صوفی کی کتاب ہے. ہاروت مروت فرشتے تھے, وہ غلطی نہیں کر سکتے. انسانی شکل میں آ کر بھی غلطی کوئی نہیں ہوئی. باقی جتنی ہے نا اسرائیلی روایتیں ہیں, ہمارے حدیثوں کی روایتیں نہیں, اسرائیلی روایتیں ہیں, ان کی کتابوں سے اخذ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہاروت مروت جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے تھے. یہ جو آتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے زنا کر لیا, شراب پی کر یہ کر لیا وہ کر لیا, سب قصے کہانیاں. ہاروت مروت کا تعلق فرشتوں سے تھا, فرشتوں کی کیٹیگری سے تھا. دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ جو کر رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے تھا, جو سکھاتے تھے وہ اللہ کے حکم سے تھا. وہ جی زہرا بن کے ستارہ بن کے اتنے چلی گئی. ہاروت مروت حالے بھی جڑے نے وہ بابل چاہ دے کنویں الٹے لٹکے نے, انہوں نے سزا ملی ہوئی ہے. انہوں نے جڑے علم لدنی حاصل سی, یہاں اسم اعظم حاصل سی, انہوں کو چھین لیتا گیا, وہ عورت لے کے بھج گئی. یہ سب کہانیاں ہیں. یہ ایک نقطے میں بیان کر رہا ہوں. اتنا وڈا تمہیں نا پوری کتاب پڑھنی پائے گی. جب آپ یہ پڑھنے نکلیں گے نا ہاروت مروت کے قصے میں, اتنی کتابیں اتنی کہانیاں آپ کو سننی پڑ جائیں. آپ کہیں گے کیا ہے اصل کیا ہے؟ تو میں نے اصل بتا دیا ہے. ہاروت مروت جیسے فرشتے, انہوں نے غلطی کوئی نہیں کی. یہ تصوف کی کتاب ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, صوفی کی کسی کتاب کا ہم دفاع نہیں کرتے. ہمارا قانون کیا ہے؟ شریعت اور طریقت. جو طریقت میں شریعت کے خلاف ہے, جو صوفی شریعت کے خلاف ہے, وہ صوفی نہیں ہے. جس کتاب میں شریعت کے خلاف کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ لفظ غلط ہے, وہ پیرا غلط ہے, وہ کہانی غلط ہے. اس لیے ہم صوفی کی کتاب کا دفاع نہیں کرتے. جیسے وہ کئی کہتے ہیں نا, اور چشتی رسول اللہ آپ مانتے ہو, ہم دفاع کرتے نہیں بیٹے. کتابوں میں بڑا کچھ لکھا گیا. اور کیا کہتے ہیں, تذکرہ اولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ویسے کرنی نے اپنے سارے دان جو ہیں توڑوا لیے تھے. پتہ لگا کہ تذکرہ اولیاء کتاب میں رافضیوں کا زیادہ اثر تھا, اس لیے ان کی کہانیاں رافضیوں سے ملتی جلتی ہیں. وہ کتاب بابا فرید العطار کی نہیں ہے, اس میں رافضی داخل ہو گئے. اور جن احادیث میں رافضی داخل ہو جائیں احادیث میں, تو یہ تو تصوف کی کتابیں ہیں. ہم تصوف کا دفاع نہیں کرتے. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر کتاب کو کھول کر اسے کر دیا کریں. ہاں البتہ جس کے بارے میں فتویٰ آ جائے. تذکرہ غوثیہ ایک کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس کو پڑھنا حرام ہے. اور اکثر کہتے ہیں اور تمہارے تذکرہ غوثیہ میں یہ لکھا ہے. انہوں نے کہا پہلے فتویٰ تو پڑھو, ہم نے فتویٰ دیا ہوا اعلیٰ حضرت نے کہ اس کو پڑھنا حرام ہے, کہ کتاب پڑھنی نہیں چاہیے. صوفیوں کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے, بلکہ وہ کتاب وہ پڑھے جس کو علم ہو, عقائد کا بھی علم ہو, دیگر چیزیں اسے پڑھنی چاہیے, باقی کسی کو نہیں. میرے پاس کتاب ہے, میں نے شاید اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ بغیر اجازت کے یہ کتاب نہیں پڑھنی. کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر اجازت کی کتابیں نہیں پڑھنی. تو کہتے ہیں ہاروت مروت جیسوں نے تکبر کی وجہ سے مار کھائی. ان کو اپنی پاک دامنی پر بہت گھمنڈ تھا, کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو انسان ہیں یہ غلط کاری کیوں کر رہے ہیں, یہ خون ریزی کیوں کر رہے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو ہے نا انسانی جسے میں, کہتے یا اللہ تو سانو انسانی جسیاں چکال دے, اسی پھر بھی اج نہیں کریں گے. یہ وہاں پر بیان کرے کہ ان کو اپنی پاک دامنی پر بہت گھمنڈ تھا, مگر قضائے الہی کے سامنے کون دم مار سکتا ہے. میں نے پہلے نقطہ کیا بیان کر دیا ہے کہ یہ ہاروت مروت فرشتے ہیں, یہ غلط نہیں کر سکتے, یہ کہانیاں ہیں. انہوں نے بیان کر دیا, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ صوفی کا ہم نہیں کرتے, لیکن ان میں سے جو نقطے وہ نکال رہے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا نکال رہے ہیں. مگر قضائے الہی کے سامنے کون دم مار سکتا ہے. شیر کے مقابلے میں بھینس کو کیا اطمینان ہو سکتا ہے. ایک بار شیر کھڑا کر دیو, ایک بار بھینس کھڑا کر دیو, تو شیر دی وہ چنگاڑ دے نال ہی دہاڑ دے نال ہی وہ تو بیچاری ادھی رہے گی. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر تو جنگل میں جا رہا ہو تو سامنے سے شیر آئے تو کیا کرے گا. کہنا کرنا تو شیر نے, میں کی کرنا پاجی, کرنا تو اسی نے ہے. تو اس لیے شیر کے مقابلے میں بھینس کو کیا اطمینان ہو سکتا ہے. آندھی بڑے درختوں کو کھاڑ دیتی ہے لیکن چھوٹی گھاس پر احسان کرتی ہے. ہوا ارینج کر کے نکل جائیں تو بڑے ٹہ پہ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, بڑے بڑے برج گر جاتے ہیں, تھلے آرام نال سکون نہ رہتے ہیں. کہتے ہیں سانو کی, جیسے اس فقیر کی میں نے مثال سمجھائی تھی, محلے میں آگ لگ گئی, اس نے ماں کو اٹھایا اور علی اٹھائی تو چل کے گھاٹی پہ بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ جل رہے ہیں. کہتے ماں جنہیں جنہیں جو کرتا ہے نا وہ سنبھالے گا, میں تو یہی سنبھالنا تو پہ آ گیا. جس کے بعد جو ہوتا ہے, آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, اس میں اگر جالے لگ جائے صفائی نہ, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے وہ گھر نہیں ہے. یہ تو جالے لگ گئے نہیں یار, صفائی نہیں کرتے تسی, آپ کو گھر زیادہ بڑا ہے.
چھوٹا کر لو. لیکن ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ نہیں یار چھوٹا، بھائی جس گھر میں تم صفائی نہیں کرتے تو مجرم کون ہو؟ صفائی کرنا نصف ایمان ہے، پاویں تیرے کپڑے دی ہوتے پاویں گھر دی ہوئے، صفائی تو رکھنی چاہیے. تو کہنے لگا مگر قضاء الہی کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ شیر کے مقابلے میں بھینس کو کیا اطمینان ہو سکتا ہے؟ آندھی بڑے درختوں کو کھاڑ دیتی ہے لیکن چھوٹی گھاس پر احسان کرتی ہے. انسان میں روح کی وجہ سے عقل ہے، انسان میں روح کی وجہ سے عقل ہے. روح انسان کے سانس کو مختلف حرفوں کی آواز میں منہ سے خارج کرتی ہے. روح انسان کے سانس کو مختلف حرفوں کی سانس ہی آ رہی بیٹے، ہوائی چلتی پئی، اور کیوں ہوتا پہ ہوائی چلتی پئی، منہ سے ہوائی نکلتی لفظ بن جاتے ہیں. اس لیے روح انسان کے سانس کو مختلف حرفوں کی آواز میں منہ سے خارج کرتی ہے. کبھی اچھے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں جو دوستی اور صلح کا سبب بنتے ہیں، اور کبھی ایسے الفاظ جن سے دشمنی پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک نے پانی کو فرعون پر خوفناک بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کا ڈاٹا اس کے لیے خوفناک بنا دیا، اسی میں ڈبو دیا. ٹھیک ہے. غزوہ احزاب میں اس نے ہوا کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. ایسی ہوا چلی اور ٹینڈے بھانڈے لے کے بیٹھے سن، وہ سارے کے سارے اڑ گئے، خیمے اڑ گئے. اس میں ایک واقعہ آتا ہے شاید حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا، حضور نے بھیجا ہاں بھائی کون جائے گا جاسوسی کرنے کے لیے. سردی کڑاکے کی سردی، کون جائے گا؟ زبیر ذرا پتہ تو کر کے آ. زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھیا، ہوں نا جی لے لیا جائے، وہ تو کہے گا نا کہ مینوں ہی کام کہتے ہیں اور کسی نے نہیں کہتے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے سمپل، یار یہ کام کرنا ہے، ہوں جا کیا میں کام کرنا ہے، کوئی نہ کرے، وہ مجھے تو نہیں کہا. اگر پرٹیکولر نام لے کر کہا جائے گا تم نے کرنا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ ساتھ کہنا سارے سامنے کرنا ہی پینا. ہمارا اکثر کیا ہوتا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی بات نہیں. لیکن جہاں پر یہ پرٹیکولر کہہ دیا جائے یہ کام کرنا ہے اور تم نے کرنا ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ بندے پر لازم ہے کہ یار میں نے کہتا ہے مجھے کرنا پڑے گا. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کہ پتہ کر کے آ، کہتے کڑاکے کی سردی تھی، میں نکلا تو مجھے ایسے لگا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، مجھے سردی نہ لگے. میں جا کر وہاں پر گیا، ان کے اندر جا کے پتہ کیا، سارا خبر گیری کر کے واپس آیا، سردی نہیں، کوئی سردی نہیں. اس پر میں نے ایک بات سمجھی، حضور کا محبتی جب حضور کے طریقے پر چلے نا، وہ سردی گرمی نہیں لگتی. جب وہ ان کے طریقے پر چل رہا ہونا، وہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نبی کے موت سے اس کے کام آتے ہیں. بات سمجھ، نقطہ سمجھ میں آ گیا کیا ہے کہ جب رسول اللہ کے حکم پر چلے گا تو اللہ کریم کچھ نہ کچھ تو اسے دے گا. اس لیے ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ان کے صدقے میں تو ہیں، ہمارا اپنا کچھ تو ہے نہیں. اسے جو کچھ بھی ہے ان کے صدقے میں ہے. تو پانی کو فرعون پر خوفناک بنا دیا اور ہوا کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. پھر فرمانا کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ موثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر کام میں اثر پیدا کرنے والا اللہ کریم. اس کائنات میں آسمانوں اور زمینوں کی حیثیت اس کے نزدیک تنکے سے زیادہ نہیں ہے. ایک تنکے کے برابر اہمیت اس کائنات میں آسمان اور زمینوں کی اس کے سامنے نہیں ہے. جس طرح سمندر تنکے پر اثر انداز ہے، اس طرح حضرت حق اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں پر حاکم ہے. جب قیامت میں کائنات کو دوبارہ وجود میں لائے گا تو اس قدر جلدی تاثیر کرے گا جیسے آگ بوسے میں کرتی ہے، پھونس میں کرتی ہے. اللہ نے فرمانا کن بگل وجنا ہے، سارے جڑے بابے آدم تو لے کے قیامت تک مرے ہون گے نا، ڈھک 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 سارے باہر نکل آنے، قبراں کھلنیاں شروع ہو جائیں گی، کہانیاں بننیاں شروع ہو جائیں گی، سارے ننگے سارے باہر نکل آنے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کوئی ایک دن دیکھن گے؟ کہندے اتنا نہیں ہوئے گا دیکھن دا، سب انج دیکھ رہے ہوں گے. وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ ننگے ہیں، وہاں یہ مسئلہ ہوگا یا اللہ کیا ہوا ہے. آپ فرض کریں ایک حج میں آپ جاتے ہیں، حج میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رستہ نہیں مل رہا ہوتا، دور نظر نہیں آ رہا ہوتا کچھ بھی. کیسا وہ سما ہوگا کہ جس میں اربوں خربوں کا میلہ لگا ہوگا، اپنی اپنی ہر ایک پئی ہوئے گی، ہر ایک اپنا اپنا معاملہ پڑا ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا کہ
شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نا، یہاں پر تو ہوتا نا کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، وہاں 9 منٹ بھی نہیں لگنے، سارے باہر نکل آنے، وہاں کہانی بالکل کچھ اور ہونی۔ زندہ رہنے کا مزہ اللہ کے ساتھ، جو یار سے جدا ہے وہ سب سے خفا ہے، جو اس کی نہیں مانتا وہ بھی اس کی نہیں مانتا۔ بعض اوقات مجھے ڈر لگتا ہے اس چیز پر بھی کہ اللہ کی مجھ پر بڑی نعمتیں اور رحمتیں ہیں، کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ رب کہتا ٹھیک ہے تو اتنے دنیا چ لے لے تو باقی اگے کچھ نہیں۔ میں ایسی نعمتیں نہیں چاہتا، میں کہتا یار تیری مہربانی یہ نعمتیں برکتیں دنیا بھلی کے زمرے میں آئیں اور آخرت بھی بھلی ملے۔ کیونکہ بیٹے عمومی طور پر بندہ دیکھے نا، دوسروں کے غم تو اپنے غم بھول جاتا ہے۔ جب میں دوسروں کو دیکھتا ہوں تو اپنے غم بھول جاتا ہوں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، کہ اللہ کی مہربانی سے بہت اچھے ہیں۔ آپ کبھی اپنا بھی موازنہ کر لیں گے نا، پھر بھی بہت اچھے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ اچھے نہیں ہوں گے، آپ بہت اچھے ہوں گے۔ وہ ہمارے مجیب بھائی ہیں نا، تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جناب یہ سورۃ فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ حالانکہ ان کو میں نے سمجھایا سب کو کہ مسئلہ سورۃ فاتحہ کا نہیں ہے، طریقوں کا ہے، کہ کوئی بھی اپنے امام کی تقلید کر لے اور جس طرح اس نے سمجھایا اس کے اصول و فروع پر رہے تو نماز ادا کرے۔ یہ لڑائی کوئی نہیں ہے ہماری کہ اس کے دلائل کیا ہیں، کیونکہ دلائل دینے کس کو ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے دلائل دینے کس کو ہیں؟ آپ نے خود سیکھنا ہے تو مجھے بتا دیں، کیونکہ میں نے ایک لکھا ہوا ہے حضور کی نماز پر پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے، اس میں سارے دلائل دیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے خود سیکھنا تو اور بات ہے، اگر دوسرے کو سکھانا ہے نہیں۔ آگے میں نے کیا بتایا کہ کوئی بھی اہل حدیث ہو اس سے سوال کیا کرنا ہے، آپ قرآن و سنت میں کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ قرآن و سنت میں کس کی تقلید کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی۔ میں کہا یار احادیث کی کتابوں میں جنہوں نے احادیث لکھی ان کی تقلید کرتے ہیں، جنہوں نے حدیث کی اقسام لکھی ان کی تقلید کرتے ہیں، قرآن و سنت میں کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ہر حدیث پر عمل نہیں ہوتا، اس لیے اس کے کوئی فارمولے بنائے گئے۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ جہاں صحیح کا سٹیٹس لگا ہو تو اس کی اتباع کرنی ہے؟ کس کی تقلید کرنی؟ سوال میں نے سمجھ گیا۔ پہلی بات کہ آپ نے اپنے علم کے اضافے کے لیے پڑھنا ہے، دوسری بات کسی کو سکھانے کے لیے پڑھنا ہے۔ تو کسی کو سکھانا یہ کوئی سکھانا نہیں، اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کے اصول و فروع کیا ہے، آپ کی اصل کیا ہے۔ باقی لڑائی تو ہے نہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے وہ جی رفع الیدین۔ ارے اللہ کے بندے یہ بتا دے کہ بھئی حنفی شافی مالکی حنبلی کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہو جاتی یار، اگر ہو جاتی ہے تو بس تمہارا مسئلہ کیا پھر؟ اگر ان کے پیچھے ہو جاتی جی بدعتی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب تو پہلے بتا دے تو ان کو بدعتی سمجھتا ہے، پہلے یہ قانون پاس کر دے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو سمجھتا کیا ہے؟ آپ کو دھوکے بازی، چیٹنگ۔ جہاں ذہن سازی کر دی جائے نا جس کی، وہ وہیں پر بیچارہ پھنسا رہتا ہے۔ میں نے آپ کو مزیدار بتایا نا کہ میں ان سے پوچھتا ہوں حضور علیہ السلام تو تبلیغ سے اتنے مسلمان کیے، مولا علی نے، اچھا وہی کہہ جائے گا تم بغض اہل بیت رکھتے ہو۔ سوال میں کیا پوچھ رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم بغض اہل بیت رکھتے ہو، تو یہ ہوا۔ میں نے کہا یار وہ نا کہتے نا پیپر دیا جاتا نا، کہتا ہوں کس طرح کہتا، کہتا پورے کا پورا وہ ہاتھ بھی میں بنا کے آیا، جڑا امپورٹنٹ کویسچن تھا ہاتھ بنے میں وہی بنا کے آیا، پوری نقل مار کے آیا۔ ان بیچارے نے نقل ہی مارنی، اے نہیں عقل آندی پئی کہ میں سوال کے پوچھتا پہ، اور میرا سوال تو سمجھ لو، سوال سمجھ لے تو موت ہے ان کی۔ ہر جماعت کی موت سوال ہے، وہ آپ سے سوال کی طرف نہیں آئے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا، کیونکہ سوال کا جواب دے دو، وہ آتا ہوگا تو دے گا نا۔ مجھ سے پوچھے میں بتا دیتا ہوں ہم کون ہیں، کیونکہ ہم جماعتوں سے آ رہی، ہماری ایک ہی جماعت اہل سنت و جماعت ہے، بس بات آتا، عقائد بھی بتا دیں گے، سارا کچھ کر دیں گے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا اور ہم سے دین کا کام لے رہے ہیں۔
میں نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ پر لکھا نا آرٹیکل، ایک دل میں اطمینان ہوا کہ بہت اچھا دفاع کیا تم، دل کو سکون ہوا کہ بہت اچھا کام کیا تم، کیونکہ ایک صحابی کا تو نے دفاع کیا. اور جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جس سے صلح کر لی، ہم اس کے خلاف بول نہیں سکتے، اس کے خلاف بولنا حضرت حسن کے خلاف بولنا، اس لیے ہم اس کے خلاف نہیں بول سکتے. یہ مثال دی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جن نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں کلمہ پڑھ لیا، جن کے سرکار نے فضائل بیان کر دیے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہیں تو پھر ساروں کے فضائل الٹ ہو جائیں. اس طرح ایک بندہ مجھ سے کہے جا رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حقیقت بیان کر باغی گروپ ہے، باغی گروپ ہے. میں اسے سوال پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یار صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ستہ میں 160 روایتیں حضرت امیر معاویہ کی ہیں. کیا امام بخاری نے ایک باغی، ایک گالی نکالنے والا، ایک فاسق سے حدیث لی ہے؟ ان کا معیار تو یہ تھا کہ وہ سکہ راوی کو لیتے ہیں، گنہگار سے نہیں لیتے، سکہ راوی سے لیتے ہیں. تو تم یہ کہہ رہے ہو وہ باغی ہیں، تو امام بخاری پر تم الزام لگا رہے ہو، پھر تو ساری حدیثیں ڈاما ڈول ہو جاتی. اچھا اسے تو پہلے سمجھ نہیں آ رہی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. وہ ادھر گھومے ادھر، میں کہ یار میں تمہیں سوال کر رہا ہوں، جس حدیثوں کا تو حوالہ دے رہے ہو اس کتاب میں اس کے نام کی حدیث موجود ہے، وہ راوی ہے حدیثوں کا، اور راوی روایت کرنے والا اگر غلط ہے تو پھر امام بخاری غلط ہے. یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو اللہ کریم نے مجھے دیا، میں نے کہیں پڑھا نہیں تھا، میں نے کہیں نہیں پڑھا تھا، لیکن ایک نقطہ ایسا ملا کہ جس سے اگلے بند ہو گئے. اور بہت سے آ کر مجھے کہتے ہیں یار یہ آرٹیکل مجھے بھیج دو. میں کہا فری ہے، میری تو جان حاضر ہے دین کے لیے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم سے کام لیا جاتا ہے. ابھی یہ جو آج کا آرٹیکل میں نے لکھا ہے، حضور کا سایہ تھا یا نہیں تھا، میں نے کافی محنت کی ہے اس میں. ایک دفعہ ڈیلیٹ ہو گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ لکھا، کوئی بات نہیں، دوبارہ لکھ کر میں مطمئن ہو گیا اچھا کام کیا. اگر یہ آن ایئر جائے گا تو سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے گا، جو پھنسے ہوتے ہیں نا ان کے جواب دے دے گا انشاءاللہ. کہ بڑے اللہ نے دماغ دیا ہے نا، اس دماغ کا اچھا فیصلہ لینا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے. اور میرے پیر مرشد نے فرمایا تھا علم ہم محمد رضوان کو دیتے ہیں. وہ کام چلتا ہی ایسے میرے پہ ہے، انہیں دعا دے نال، انہیں برکت دے نال کہ کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتے ہیں. جیسے کسی نے پوچھا جی یہ دودھ اللہ کا نور ہوتا ہے، اور نہیں پا یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کا نور ہوتا ہے. کہانیاں نہ سنایا کرو، اس میں ویسے فضیلتیں ہوں گی، برکات ہوں گی، وٹامن زیادہ ہوں گے، طاقت زیادہ ہوگی، لیکن اس سے یہ کہنا یہ اللہ کا نور ہے اور کسی حدیث کی وجہ سے کہنا ایسا کوئی نہیں ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جذبہ عطا فرما، رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، اپنے پیار کے قابل بنا، اپنی معرفت کے قابل بنا، سارے گناہ معاف فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری غریبی دور فرما، متکبر پن دور فرما، حسد کینہ بغض دور فرما، ہمارے شیطان کو مسلمان بنا دے، ہمارا ایمان مضبوط بنا دے، تجھ پر یقین کرنے والے، تجھ سے باتیں کرنے والے، تیرا دیدار کرنے والے، تجھ سے تعلق نبھانے والے، تیری طرف توجہ رکھنے والے، تجھ سے فیضان لینے والے، تیری انوار و تجلیات میں رہنے والے بن جا. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.